السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی قسط کی طرف، جس کا آپ لوگوں کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جب نازلی کی جگہ شبانہ کمرے میں آئی تو صحیح معنوں میں مبشر کے ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ تم یہاں پر؟ وہ ایک دم بیڈ سے کھڑا ہوا۔ یہ سوال تو میں تم سے کرنا چاہتی ہوں، میری سوتن کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ حالانکہ میں نے تمہیں اسے طلاق دینے کا بولا تھا اور تم اس سے مراسم بڑھا رہے ہو۔ اگر اسی سے بچہ پیدا کروانا تھا تو مجھ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شبانہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ یار میں اس کا دماغ ٹھکانے لگانے آیا تھا، اسے سبق سکھانا چاہتا تھا۔ کیسا سبق؟ کس بات کا سبق؟ وہ اس کے سر پر چڑھائی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے میں نے اس سے کھانا مانگا تھا، لیکن وہ میرے ساتھ بدتمیزی سے زبان چلا کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ بلوچ خاندان کے مردوں کی ایک عزت، وقار، رعب، دبدبہ اور مرتبہ ہے۔ ان کے سامنے یوں گھر کی عورتیں زبان نہیں چلاتی۔ بس اسی لیے میں اسے سبق سکھانے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ میرا اس کے ساتھ مراسم بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور اگر مجھے اس سے بچے پیدا کروانے ہوتے تو بھلا میں تم سے شادی کیوں کرتا؟ وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرتے ہوئے کچھ بھی جھوٹ بول گیا۔ نکلو اس کے کمرے سے، ابھی اسی وقت نکلو اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ مجھے دوبارہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر نہ آئے کہ تم اس کے ساتھ رات گزارنا چاہتے ہو۔ غصے میں تمتماتے چہرے کے ساتھ وہ اس وقت دروازے میں کھڑی نازلی کو دیکھنے لگی۔ یہ سب تمہیں نازلی نے بولا؟ مبشر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنے کمرے میں چلو مبشر، شبانہ نے اسے ایک آخری وارننگ دی تو وہ خاموشی سے اپنے پرانے کمرے میں جانے لگا، مگر راستے میں جاتے جاتے ایک کھا جانے والی نظر سے نازلین کو بھی دیکھا۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا، آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ اسے واضح چیلنج کر رہا تھا، مگر نازلی نے ناک سے مکھی اڑائی جیسے اس کی دھمکی کا کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو۔ تو مجھ سے دور کیوں گئی؟ دیکھ لیا نا مجھ سے دور جانے کے بعد تمہارا کیا حال کر دیا دنیا والوں نے۔ اگر اس وقت میری بات مان لیتی تو یقیناً یہ سب نہ ہوتا۔ تمہاری زندگی برباد ہو گئی ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ مبشر تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اور اب تو اس نے دوسری شادی بھی کر لی ہے۔ پہلے شاید میں تم سے اور تمہاری زندگی سے دور رہتا، لیکن اب تو ہرگز نہیں۔ وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ خوش ہے تو تمہیں طلاق دینی ہوگی۔ میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا اور تمہیں ہر وہ خوشی دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ تمہارے وجود کو جتنا اس مبشر نے روندا ہے، ان سب تکلیفوں کا درد میں ختم کروں گا۔ عدنان اپنے کمرے میں کھڑا نازلی کی تصویر سے باتیں کر رہا تھا۔ چہرے پر تکلیف کے آثار صاف نمودار تھے۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب نازلین کا رشتہ مبشر کے ساتھ طے کر دیا گیا تھا، اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پایا کیونکہ نازلین کے ماں باپ نہیں تھے اور وہ اپنے ماموں کے ہاں رہتی تھی۔ عدنان اس کے ماموں کے بیٹے کا دوست تھا۔ اس نے کئی بار نازلین کو آتے جاتے دیکھا تھا اور تبھی چوری چوری اسے اپنے دل میں جگہ دے بیٹھا۔ جب اسے نازلی کے رشتے کے بارے میں پتہ چلا، وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پایا اور ایک دن اسے اکیلے دیکھ کر نازلین کے پاس چلا آیا۔ سنو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ وہ حیرت زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ نازلی نے اسے 3 سے 4 بار دیکھا تھا۔ وہ اسے نہیں جانتی تھی، بس اسے اتنا پتا تھا کہ وہ اس کے ماموزاد کا دوست ہے۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ نازلی کے تو مانو اوسان ہی خطا ہو گئے ہوں۔ ڈر کے مارے ادھر ادھر دیکھا، کہیں کوئی ان دونوں کو دیکھ تو نہیں رہا۔ میں ہوش و حواس میں ہوں اور تم سے واقعی محبت کرتا ہوں۔ بس میں تمہارا رشتہ بھیجنے ہی والا تھا، مگر اس سے پہلے ہی یہ سب کچھ ہو گیا۔ بلوچ خاندان تو تمہارے خاندان کا حصہ بھی نہیں ہے، پھر خاندان سے باہر تم لوگ شادی کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں چاہیے تم ایسے انسان سے شادی کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اور وہ میں ہوں۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے چپ ہو جائیں۔ میں بلوچ خاندان کو جانتا ہوں، وہ بہت سخت دل کے لوگ ہیں۔ تم کبھی ان سخت گیر لوگوں کے درمیان خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ دیکھیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جائیں۔ اگر کسی نے آپ کو میرے ساتھ یہاں کھڑے دیکھ لیا تو ہم دونوں کا نام خراب ہوگا۔ آپ تو مرد
ذات ہیں پھر بھی بچ جائیں گے، لیکن میرا سوچیں میرا کچھ نہیں رہے گا، اس لیے مجھ سے اور میری آنے والی زندگی سے دور رہیں۔ کیا تم مبشر سے محبت کرتی ہو؟ نازلی کے یوں صاف انکار پر اس کے دل میں دھڑکا سا لگ گیا، کہیں وہ مبشر سے محبت تو نہیں کرتی؟ اگر واقعی مبشر سے محبت کرتی ہوئی تو ابھی اور اسی وقت وہ اپنے فیصلے پر شرمندہ ہوتے ہوئے اپنے قدم پیچھے ہٹا لے گا۔ میں ان سے محبت نہیں کرتی، میں بس اپنے ماموں کے خلاف نہیں جا سکتی، اور میں آپ کو بھی نہیں جانتی، تو پھر ان کے خلاف کیوں جاؤں؟ انہوں نے آج تک کبھی میرا برا نہیں چاہا، اگر آج انہوں نے زندگی کا فیصلہ کیا ہے تو یقیناً وہ فیصلہ صحیح ہوگا، اسی لیے آپ نے جو آج میری طرف قدم بڑھایا اسے ابھی اور اسی وقت واپس لے لے، کیونکہ میں آپ کے ساتھ مراسم بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، میں اپنے خاندان کے خلاف نہیں جا سکتی، اور محبت وغیرہ پر تو کبھی یقین نہیں رکھتی۔ اگر آپ نے کبھی مجھ سے یک طرفہ محبت کی بھی ہے تو میری شادی ہونے والی ہے، آپ مجھے بھول جائیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ کیا تمہارے لیے یہ سب کہنا اتنا آسان ہے نازلی؟ عدنان کو گہرے دکھ نے گھیر لیا۔ ہاں، میرے لیے اتنا ہی آسان ہے، کیونکہ نکاح میرے لیے ایک پاک رشتہ ہے۔ اگر میں ان سے نکاح کے بندھن میں بندھ گئی تو میری محبت اور وفاداری انہی کے لیے ہوگی۔ گہرا سانس بھر کے وہ ماضی کی کرب زدہ یادوں سے باہر آیا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو نازلی، لیکن مبشر تمہاری محبت کے کبھی قابل نہیں تھا، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے تمہاری وفاداری اور محبت کا کیا صلہ دیا، یہ تم نے دیکھ لیا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں اب تمہارے دل میں اس رشتے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی ہوگی۔ بس ایک بار میں تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے نفرت اور بیزاری دیکھ لوں، پھر تمہیں اس رشتے سے آزاد کروانا میرا کام ہے۔ تمہیں ایسی دلدل سے نکال کر اپنی باہوں میں چھپا لوں گا اور کبھی کسی کی بری نظر تم پر نہیں پڑنے دوں گا۔ جذبات کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سنو ساوری، تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں یہاں سب دیکھ لوں گی۔ نہ جانے کیوں باہر یہاں کا ماحول بہت خراب ہو گیا ہے، حالانکہ 2 گھنٹے پہلے تک تو سب ٹھیک تھا۔ آپ فکر نہ کریں بھابھی، یہ تو روز کا معمول ہے، اگر کچھ برا ہو بھی گیا تو کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے نہیں لگ رہا یہ کچھ دنوں تک ٹھیک ہوگا۔ کچھ دنوں تک تو کیا، یہ تو مجھے کبھی بھی ٹھیک ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ وہ دونوں ہی پریشان کچن میں ایک طرف سہمی کھڑے تھی۔ مجھے تو کچھ اور ہی گڑبڑ لگ رہی ہے، لیکن تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ اگر تمہارے ابو نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو پھر وہ یہی کہے گا یہ تمہاری ہی منحوسیت کا نتیجہ ہے۔ مگر میں نے کیا کیا ہے؟ ساوری رونے کے در پر تھی، وہ جانتی تھی ایسا ہی ہوگا، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ نازلی کا حال بھی تو اس سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے بھابھی، مجھے نہیں، آپ کو کمرے میں جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ باہر بحث وارث کے لیے ہو رہی ہے۔ میرا تو کسی کو کچھ نہیں پتا، لیکن آپ کا تو سب کو پتا ہے۔ مجھے لگتا ہے سب لوگ آپ کو ہی مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ نہیں ساوری، مجھے مسئلہ کافی گمبھیر لگتا ہے، چاہے مسئلہ جو بھی ہو آپ کو جانا چاہیے، میں یہاں پر دیکھ لوں گی۔ میں تو ویسے بھی بچپن سے سب کچھ سہتی آ رہی ہوں، مجھے تو عادت ہو چکی ہے۔ نہیں ساوری، تم جاؤ، تم ابھی بچی ہو، تمہیں یہ سب کچھ دیکھنا سننا نہیں چاہیے۔ دونوں نے کچھ دیر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ساوری کی آنکھوں میں آنسو صاف نمایاں ہو گئے۔ دونوں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بھابھی، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر ہمیں ہی ہر بات کی سزا کیوں ملتی ہے؟ کیوں ہمیں ہی سزا کے لیے منتخب کیا جاتا ہے؟ اس کے سوال پر نازلی ہنس دی۔ کیونکہ ہم عورتیں ہیں اور یہی ہمارا جرم ہے۔ مردوں کو لگتا ہے بدلہ لینے کے لیے عورت سے اچھا کوئی مہرہ نہیں ہوتا۔ جب باہر مردوں میں لڑائی ہوتی ہے تب بھی وہ گھر کی عورتوں کو برا بھلا کہہ کر اپنی جھوٹی انا کو تسکین دیتے ہیں۔ یہی ہم عورتوں کی قسمت ہوتی ہے، لیکن تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قدرت کا ایک قانون ہوتا ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور غلط زیادہ دیر سلامت نہیں رہتا۔ انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، مجھے امید ہے ہمارا بھی انصاف ایک دن اس کی عدالت میں ہو جائے گا۔ میں نے اس کی ذات سے امید نہیں کھوئی، حالانکہ میرے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، ابھی بھی مجھے یقین ہے ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ قدرت نے اگر سب کچھ بگاڑا ہے تو کہیں نہ کہیں اسے سنوارنے کے لیے بھی ذریعہ پیدا کر دیا ہوگا۔ تمہیں بھی بس یہی کہہ کر دلاسا دوں گی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کرو، کیونکہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں اوپر والے کی مرضی شامل ہوتی ہے۔
اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، پھر کوئی ہماری تقدیر میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ اگر خدا نے ہمارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس کے فیصلوں پر سوال نہیں کرتے، بس اسے دل سے قبول کر لیتے ہیں۔ جب وہ اپنے بندے کی عاجزی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ہر حال میں خوش ہے، تو وہ اس کے لیے ایسے تحفے کا انتظام کر دیتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اسی لیے کہتی ہوں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کیا پتہ اسی میں تمہاری بھلائی ہو، کیا پتہ وہ حد سے زیادہ درد دے کر تمہیں آزما رہا ہو۔ بس تم اپنے یقین پر کامل رہنا اور اپنی ہمت ٹوٹنے نہیں دینا، اور اس وقت تم یہاں سے جاؤ تاکہ ایک کا حال بہتر رہے اور وہ دوسرے کو دلاسا دے سکے، ورنہ ہم دونوں ہی ان کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور کوئی کسی کام کا نہیں رہے گا، نہ ایک کا درد بانٹ سکے گا اور نہ ہی دوسرے کو دلاسا دے سکے گا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ نازلیں کی باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ اس نے آج تک سوائے شکایت کے کچھ نہیں کیا تھا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا جو کچھ ہو رہا ہے کیا پتہ اسی میں اس کی بھلائی ہو۔ کبھی اس نے دعاؤں میں یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، وہ ہمیشہ کہتی رہی کہ میری ایسی قسمت کیوں ہے، کیوں ہے، کیوں ہے۔ ہمیشہ خدا سے سوال کیا، کبھی چپ چاپ اس نے اللہ کی رضا میں اپنی رضامندی نہیں دکھائی۔ کیا یہی اس کی غلطی تھی؟ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، سامنے ہی وہ بیڈ پر بڑی شان سے براجمان تھا۔ صابری کو کوئی حیرت نہیں ہوئی، وہ پہلے بھی تھرلے سے آ جایا کرتا تھا، اب تو وہ اس کے وجود پر حق رکھتا تھا۔ ادھر آؤ، التمش نے انگلی کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ دروازہ کھول کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ سنائی نہیں دیا۔ التمش نے اسے گھورا، وہ بے دلی سے چھوٹے چھوٹے قدم اس کی طرف بڑھانے لگی۔ التمش بغور اس کی چینٹی جیسی رفتار کو دیکھ رہا تھا، مگر صبر کا دامن تھام کر بیٹھا رہا۔ جیسے ہی وہ بیڈ سے چند قدم کی دوری پر آ کر رکی، اس نے آگے جھک کر ہاتھ بڑھایا اور پلک جھپکتے ہی وہ اس کے سامنے بیڈ پر آ گری۔ آنکھیں اچانک ایسی افتاد پر پھیل گئیں۔ اس کے برابر لیٹ کر التمش صابری کی بڑی بڑی آنکھوں میں رقصہ حیرت کو جانچنے لگا۔ تم بچپن سے اتنی سست اور کاہل ہو، یا مجھے دیکھ کر جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی ہو؟ مطلب؟ التمش کے سوال کی اسے کچھ خاص سمجھ نہیں آئی۔ وہ خوشمگی نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ اچھا، تو تمہیں لگتا ہے میں اپنا سوال دہراؤں گا؟ اس کے نچلے ہونٹ پر اپنے انگوٹھے کو پھیرتے ہوئے وہ سوال گو ہوا، مگر نظریں اور دل و دماغ کا پورا فوکس ان تھر تھراتے ہونٹوں پر تھا جن کی لرزاہٹ التمش کو چیخ چیخ کر اپنے پاس بلا رہی تھی۔ میں آپ کو دیکھ کر بھلا کیوں سستی کا مظاہرہ کروں گی؟ کچھ سوچ کر وہ آخرکار جواب دے پائی۔ گہرا سانس لے کر التمش نے اس کی جھکی پلکوں کی باڑ کو دیکھا۔ خوبصورت گہری پلکوں نے بڑی بڑی آنکھوں کا احاطہ کر رکھا تھا تاکہ میرے جذباتوں کو سلگا کر مجھے بے بس کر دو، میری تڑپ طلب حد سے سوا ہو جائے اور میں بنا کسی دیری کے آ کر تمہارے وجود میں سما جاؤں۔ جی نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ ایسے الزام پر تڑپ اٹھی۔ پھر کیسا ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے التمش نے صابری کا نازک سا ہاتھ تھام کر اپنی شرٹ پر رکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اب اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ بٹن کھولو۔ ایسی فرمائش پر وہ دنگ رہ گئی، کیونکہ آج تک تو اس نے ایسا نہیں بولا تھا، مگر اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن التمش کی وارن کرتی نظروں کا پیغام پڑھتے ہی اس کے ہاتھ خود بخود حرکت کرنے لگے۔ وہ اس کے بٹن کھولنے میں مصروف تھی اور التمش نے اس کے گداز نازک وجود کو باہوں میں بھر کر خود میں سمو لیا۔ آہستگی سے اسے اپنے نیچے لٹا کر خود اس کے اوپر آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان رسیلے ہونٹوں کے جام کا پہلا گھونٹ بھر کے پیچھے ہٹ گیا۔ تمہارے ہاتھ کیوں رک گئے؟ کیونکہ اس کی قربت پا کر صابری کا وجود ساکت ہو گیا۔ نہیں جی، وہ میں بس کر رہی تھی۔ گھبرا کے وہ اس کی شرٹ کا آخری بٹن بھی کھول گئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے خود اپنی شرٹ نکال کر دور اچھال دی اور صابری کو کمر سے تھام کر اپنے سامنے بٹھایا۔ پھر وہیں سے پکڑ کر صابری کی شرٹ کو چند سیکنڈوں کے اندر ہی تن سے جدا کر دیا۔ لب بھینچ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے خود کو کور کرنے کی کوشش کی، لیکن التمش نے اس سے چت لٹا کر اس کے ٹراؤزر کو بھی خوبصورت بدن سے اتار پھینکا۔ اپنے پاؤں سمیٹ کر وہ التمش سے خود کو چھپانے لگی، جو اس کے روم روم سے واقف تھا۔ سرخ رنگ کی اسٹرپس میں قید صابری کی بھاری ابھار اٹھتی گرتی سانسوں کے زیر اثر اوپر نیچے ہوتے ہوئے التمش کے سلگتے جذبات کو بھڑکا گئے۔
کچھ سوچ کر اس نے ساوری کو الٹا لٹا دیا اور خود خمدار لچکیلی کمر پر نیچے سے اوپر کی طرف ہاتھ پھیرتا ہوا اس کے نازک وجود پر اپنا وزن ڈال کر ساوری کے کان کی لو کو چومنے لگا۔ کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ سوال کے ساتھ کمر کے بیچوں بیچ لگی ہک کو کھول کر خوبصورت ابھاروں کو ہر قید سے آزاد کر کے سرخ رنگ کے اس پردے کو پرے پھینک دیا جو اس کی بیوی کے خوبصورت ترین حصے کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ آج جلدی کیسے آ گئے؟ مطلب آپ کو ڈر نہیں لگا؟ کیسا ڈر؟ وہ ہونٹوں سے گردن پر جا بجا لمس بکھیرتا سوال کر گیا۔ سب جاگ رہے ہیں اور گھر میں کسی بات کو لے کر جھگڑا بھی ہو رہا ہے۔ اس کے لمس پر ٹوٹتی بکھرتی وہ خود کو مضبوط کر کے نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید نازلی کی باتوں کا اثر تھا جو وہ التمش کی قربت میں رونے کے بجائے اسے قبول کرنے کی کوشش میں کوشاں تھی۔ پہلے حالات الگ تھے، موقع دیکھنا پڑتا تھا، جگہ بھی، مگر اب تو ملاقات کے لیے وقت اور جگہ نہیں دیکھنی پڑے گی۔ 10 کنال کی حویلی ہے، روزانہ تمہیں لے کر کسی بھی کونے میں گھس جاؤں گا اور پھر سلگتے ہونٹوں کا لمس اس کی کمر پر بکھیرتے ہوئے وہ ساوری کی دھڑکنوں کو آہستہ کر گیا۔ وہ تو کبھی کبھار ہی اس کی قربت کی شدتیں برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اب روز روز کیسے؟ کیا آپ کیس جیت گئے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تو التمش نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا، ایک نظر ساوری کے خوفزدہ چہرے کی طرف دیکھا۔ نہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے میں اس وقت یہاں تمہارے پاس آ کر تمہاری حالت کیوں خراب کر رہا ہوں؟ بھول گئی میری صبح والی باتیں؟ اسے ہکا بکا چھوڑ کر التمش نے اپنا سر اس کی گردن میں چھپا کر ایک ہاتھ اس کی نازک کمر میں ڈال کر ساوری کو بیڈ سے تھوڑا اونچا اٹھا کر اس کے وجود کو اپنے وجود کے ساتھ لگایا اور دوسرا ہاتھ پیٹ سے نیچے سرکتا گہرائیوں میں جا رکا۔ ساوری کے منہ سے سسکی نکل گئی جب التمش کے ہاتھ نے اس کی گہرائیوں میں شدت بھری گستاخی کی۔ ساوری کے منہ سے ایسی آہ و بکا اسے لطف اندوز کرتی تھی، اسی لیے دوبارہ اس نے اپنی حرکت کو دہرایا اور ایک بار پھر ساوری کے منہ سے آواز نکلی، التمش نہ کرے۔ بے چینی میں وہ اسے پکارنے لگی تاکہ وہ ایسا نہ کرے۔ اس کی گہرائیوں اور کمر سے اپنے ہاتھ نکال کر اس نے ساوری کی دھڑکنوں پر موجود خوبصورت ابھاروں کے مقام پر رکھے اور خود اس کے خوبصورت ہونٹوں سے اپنے انابی ہونٹوں کو ملا کر اپنی بے چینیوں کو قرار دینے لگا۔ سخت ہاتھوں کی دھڑکنوں پر بے جا سختیاں برداشت کرنا اس کے لیے محال تھا، اوپر سے وہ آہستہ آہستہ کر کے اس کی سانسوں کو بھی پی رہا تھا۔ ساوری کو سانس لینا محال ہو گیا۔ اپنے ہاتھوں کے چھوٹے چھوٹے مکے اس نے التمش کے بازوؤں پر برسائے تاکہ وہ کچھ پل کے لیے ہی صحیح مگر کچھ تو رحم کھائے۔ اس کی حالت سمجھ کر وہ پیچھے ہٹا تو آنسوؤں سے لبالب آنکھیں لیے شکوہ کناں نظروں سے التمش کو دیکھا جو اس کے بھیگے ہونٹ دیکھ کر مسکرا پڑا۔ جو بخش دیا، وہ اس پر احسان کر کے سراہی دار گردن پر جھکا اور پہلی ہی بار وہاں اتنی زور سے کاٹا کہ ساوری کی چیخ نکل گئی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ بلبلا اٹھی۔ یہ تو محبت کی سوغاتیں ہیں جو ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا مرد روز رات کو ایسی بے پناہ سوغاتیں اس کے وجود پر نچھاور کرے۔ اس کے لیے وہ تیار ہو کر ہزار جتن کرتی ہے، اور ایک تم ہو جسے بنا مانگے سب مل رہا ہے مگر تمہارے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ التمش نے بنا سر اٹھائے اسے ملامت کیا اور پہلے سے بھی زیادہ بھرپور انداز میں اپنے نشانات کو اس کی گردن پر چھوڑنا شروع کر دیا۔ ایسا لگتا ہے آپ کوئی آدم خور ہیں جو انسانوں کو کھاتا ہے، وہ روتے ہوئے اسے برا بھلا سنا رہی تھی۔ التمش کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ دنوں تک میں انسان ہی تھا، لیکن جب تم جیسی لذیذ سویٹ ڈش کو دیکھتا ہوں تو دل چاہتا ہے تمہیں پورا نگل جاؤں، تمہیں ایسے انداز میں چکھوں کہ تمہارا ذائقہ میری زبان سے ہوتا ہوا میری انگ انگ میں سرایت کر جائے۔ وہ جھک کر اس کے ہونٹوں کو بری طرح کاٹنے کے بعد ساوری کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسے جواب دے رہا تھا، مگر آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں جس چیز کی شباہت ساوری کو نظر آئی وہ محسوس کر کے ہی ساوری کا دل ڈوب کر ابھرا اور التمش اب دوبارہ اپنا فوکس اس کے حسین وجود پر گامزن کر گیا۔ آج جب نیچے آیا تو گہرائیوں کے ساتھ ساتھ خوبصورت ملائم رانوں پر بھی اپنے بوسے نچھاور کرتے ہوئے وہاں دانتوں سے نشان بنانے لگا۔ التمش ساوری اٹھ کر بیٹھ گئی اور التمش نے اپنا سر اس کی گہرائیوں میں چھپایا تو بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچ کر وہ خود کو کنٹرول کرنے لگی۔ دونوں پاؤں پوری طرح اکڑا لیا، مگر جہاں وہ اس وقت جھکا تھا وہاں نچھاور کیے جانے والی بارشیں بھلا کہاں برداشت ہوتی تھی۔
चंद सेकंडों में ही सावरी का सांस इस कदर भारी हो गया कि वो अल्तमश के बालों को मुट्ठी में दबोच कर आहें भरने लगी। अल्तमश मुस्कुराया। अल्तमश प्लीज़। क्या हुआ? वो बिना सर उठाए सवाल को हुआ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं करें प्लीज़। इसकी बेबसी पर अल्तमश ने मज़ीद मनमर्जियाँ शुरू कर दी। सावरी ने बेबस होकर अपना सर तकिए पर गिराया और दोनों हाथ जोर जोर से बेड पर मारने लगी। नहीं करें, लेकिन वो उसे मज़ीद सुलगा रहा था। इस वक्त उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई पल पर रूह खींच रहा हो। अल्तमश, अल्तमश। वो उसके नाम का विर्द करते करते तड़पती रही और अल्तमश उसकी गहराइयों से लुत्फ़ अंदोज़ होता रहा। वो नादान कहाँ जानती थी कि उसकी आहें अल्तमश बलोच के जोश व खरोश में इजाफा करती हैं। वो चंद पल बाद उठा और पैंट उतार कर अपनी पोजीशन सेट करके सावरी के सुर्ख चेहरे की जानिब देखा, जिसकी आंखों के पपोटे रोने के बास बेजा सुर्ख हो चुके थे। गुलाबी होंठ सूख कर सफ़ेद रंग होकर थरथरा रहे थे। एक ही झटके में वो उसकी गहराइयों में उतर कर सावरी के चेहरे पर झुक आया। होंठों को बार बार नरमी से छूकर वो उसे पुरसुकून करने लगा, मगर उसके अमल में कोई ठहराव नहीं आया था। उसके वजूद की गहराइयों के राज वो तसलसल से खोज रहा था। सावरी ने आहिस्तगी से आंखें खोली। अब अच्छा लग रहा है? दोनों हाथों के प्यालों में उसके भरभरे चेहरे को थामे शायद वो आज पहली बार नरमी से पूछ रहा था। हाँ, रंधी आवाज़ में वो इकरार कर गई। तो इतना शोर क्यों कर रही थी? सीधा बोल देती। नहीं बर्दाश्त हो रहा, आकर मेरे वजूद का हिस्सा बन जाए। प्लीज़ आप ऐसी बातें ना किया करें। वो मुंह फेर गई। अल्तमश ने मुस्कुराकर उसके फूले फूले गालों पर जा बजा अपने लब रखना शुरू कर दिए। कभी वो एक गाल को चूमता तो कभी दूसरे को। सावरी हैरत से उसकी हरकत को देखने लगी। अब तैयार हो जाओ। वो उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ कर तकिए से लगा गया। सावरी ने नासमझी से उसकी तरफ देखा, मगर अगले ही पल जब उसके नाजुक वजूद को दमदार झटके महसूस हुए तो वो समझ गई। अल्तमश। वो दोबारा चीखने लगी। पूरा वजूद पसीने पसीने हो गया, सांसें भारी हो गईं। हर झटके पर धड़कनों के उभार उछल उछल कर एक दिलफरेब रक्स कर रहे थे। रिलैक्स सावरी। वो उसकी गर्दन में सर छुपाए उसकी धड़कनें अपनी धड़कनों से मिलाकर सावरी के कानों में सरगोशियाँ करने लगा। तुम्हारे और मेरे वजूद का जब जब मिलाप होता है तो ये लम्हा मेरे लिए यादगार होता है। सावरी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस वो बेचैन से उसके अमल की तकलीफ को बर्दाश्त कर रही थी। उनका मिलाप कई बार हुआ था, मगर सच तो ये था कि आज भी जब वो उसके वजूद में समाता था तो सावरी की बर्दाश्त जवाब दे जाती थी। बाहर झगड़े की आवाज़ें बढ़ने लगी। बलोच हवेली में आज तूफान आया था, मगर वहाँ परवाह किसे थी? वो तो इन तमाम लोगों का सुकून चैन छीन कर ही नरम गरम बाहों में अपना सुकून ढूंढ चुका था। अभी तक इस खानदान का वारिस नहीं आया और वो कल का बच्चा हमसे हमारा निवाला छीनने यहाँ तक आ गया। अल्तमश के कानों में खादिम बलोच की आवाज़ गूंजी, मगर वो मुस्कुराया। सावरी के नाजुक वजूद में अपना असर छोड़कर वो उसे आज़ाद करता इसके बराबर लेट गया। एक हाथ उसके पेट पर रखा। अब आपको वारिस की फिक्र छोड़ देनी चाहिए चाचा जी। दिल ही दिल में वो खादिम बलोच से मुखातिब हुआ और सावरी के वजूद को खुद से लिपटा कर आंखें मूंद ली। जहाँ अल्तमश को नरम मुलायम गदास वजूद की बाहों की पनाह मिली, वहीं सावरी भरपूर मर्दाना वजाहत के हामिल अल्तमश बलोच की मजबूत पनाहों की आगोश मिली। दोनों ही कब हर फिक्र से आज़ाद होकर नींद की वादियों में खो गए, पता ही नहीं चला। रात बीत गई। सुबह के वक्त उसकी आंख अपने मोबाइल की वाइब्रेशन पर खुली। सामने ही फिजा की कॉल आते देख मोबाइल साइलेंट पर लगाया और पूरी तवज्जो अपनी बाहों में मौजूद उस वजूद पर माइल कर दी जो होशो हवास से बेगाना अपनी तमाम तर मासूमियत के साथ उसकी मजबूत पनाहों में सर दिए आंखें मूंद कर अल्तमश जैसे कठोर इंसान का दिल बुरी तरह धड़का गई। गुलाबी छोटे छोटे अध खुले होंठ उसकी पूरी तवज्जो अपनी तरफ खींच रहे थे। वो झुककर नरमी से उनको चूमने लगा, लेकिन फिर चंद पल में ही पीछे हट गया, कहीं उसकी नींद ना खुल जाए। जादू करनी हो तो उसके तिलिस्मी वजूद से बमुश्किल आंखें चुराता वो उठ खड़ा हुआ, अपने कपड़े जेब तन किए और एक आखिरी नज़र चादर में लिपटे दूधिया वजूद को आंखों में बसाकर वहाँ से निकलता चला गया। आज उसे बहुत सारे काम सर अंजाम देने थे, मगर रात वो दोबारा उस हसीन मुजस्समे की बाहों में
गुजारे का जी वो तय कर चुका था। तुमसे चंद पल की भी दूरी अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये कैसा असर है तुम्हारे वजूद का, मैं इतना बेबस कभी नहीं हुआ। गाड़ी में बैठकर वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन था, मगर रोम रोम में सावरी की टूटती बिखरती सांसें गर्दिश कर रही थी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी, और इस बार जो टारगेट दूंगी वो मुकम्मल करें, तभी दूसरी एपी आएगी और नेक्स्ट एपी भी बहुत रोमांटिक मिलेगी आप लोगों को। तो इसके लिए आप लोगों का भरपूर रिस्पॉन्स चाहिए।